دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین جے نیوز ہیڈ لائنز کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ آج ہم سب سے پہلے ممبئی سے شائع ہونے والے روزنامہ ہم آپ کی جھلکیاں پیش کریں گے۔ ہندوستان بھر میں ای وی ایم خراب یا بی جے پی کے حق میں ووٹ ڈال جا رہے ہیں، اکھلیش کا الزام۔ بلقیس بانو کو 17 سال بعد انصاف، عدالت کا گجرات حکومت کو 50 لاکھ معاوضہ، سرکاری نوکری اور رہائش گاہ دینے کا حکم۔ بنگال، تریپورہ، گوا، آسام و کیرالہ میں بھرپور ووٹنگ۔ بہار، اڑیسہ، اتر پردیش، مہاراشٹر میں دیگر ریاستوں کے مقابلے میں پولنگ کا تناسب کم رہا۔ ای وی ایم میں گھوٹالے کا خدشہ برقرار، شرد پوار۔ حکمراں طبقہ اپوزیشن کے خلاف ای ڈی، انکم ٹیکس اور سی بی آئی کا غلط استعمال کر رہا ہے، چندرا بابو نائیڈو کا الزام۔ داعش نے سری لنکا دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی، 10 ہندوستانی بھی ہلاک۔ دہشت گرد خدا کے دشمن اور شیطانی قوتوں کے پیروکار ہیں، مسلم سیاسی و سماجی رہنما۔ بابری مسجد متنازع تبصرے پر پرگیا کے خلاف مقدمہ درج۔ سادھوی کی امیدواری پر این آئی اے نے الیکشن کمیشن کے پالے میں ڈالی۔ ہم آپ کا اداریہ، اس سادگی پر کون نہ مر جائے، اے خدا کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے۔ جبکہ ہم آپ کے صفحہ اول کی خبروں میں راہل کو نوٹس، 30 اپریل کو سماعت۔ بابری مسجد متنازع تبصرے پر پرگیا کے خلاف مقدمہ درج۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے بھی بلقیس کو 50 لاکھ معاوضہ دینے کا حکم کو اہم خبر بنایا ہے، جبکہ دوسری بڑی خبر رافیل معاملے میں تبصرے پر راہل کو سپریم کورٹ کا نوٹس۔ تیسرے مرحلے میں 66% پولنگ۔ مغربی بنگال میں تشدد کی وارداتیں، ای وی ایم میں گڑبڑ کی شکایتیں عام۔ تیسرے مرحلے کی پولنگ اوسط 66% رہا۔ داعش نے سری لنکا کی دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی، 10 ہندوستانی بھی ہلاک۔ اہم ترین خبروں میں شامل ہے۔ کشمیر قومی شاہراہ پر پابندی کے تعلق سے عدالت نے مرکز اور ریاست سے جواب مانگا۔ مودی اور شاہ سے ملک کو سنگین خطرہ، بی جے پی کو ہرگز ووٹ نہ دیں۔ راج ٹھاکرے کی مراٹھی ووٹروں سے ملک کو بچانے کی اپیل۔ ممبئی کے کالا چوکی کے جلسے میں غفیر۔ اے سی پی نرسنگھ یادو قانون کے شکنجے میں، پولیس سروس کے دوران لوک سبھا امیدوار کے انتخابی جلسے میں شریک ہونے کا الزام۔ اردو ٹائمز، ممبئی کا اداریہ مسلمانوں کے ووٹ کے عنوان سے تحریر کیا گیا ہے، جبکہ خاص مضمون اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے۔ شیطانی قوتوں کی علامت، مسلم سیاسی و سماجی رہنما نے دہشت گردی کی مخالفت کی۔ ملک کا سب کچھ مودی مایا ہو گیا، امت شاہ کے بیان پر اویسی کا بیان۔ سادھوی پرگیا ٹھاکر بی جے پی کا حقیقی چہرہ کے عنوان سے محمد ریاض احمد کا مضمون اندرونی صفحات پر۔ اردو ٹائمز کے روزنامہ انقلاب نے بھی بلقیس بانو کو شہ سرخی بنایا ہے۔ گجرات فساد، بلقیس بانو کو 17 سال بعد انصاف۔ راج ٹھاکرے نے مودی سرکار کے بقیے ادھیڑ دیے، دوسری اہم ترین خبر بنایا ہے۔ 9,000 کروڑ روپے الیکشن نے وی پیٹ پر خرچ کیے، 50% وی پیٹس کی گنتی کی جائے۔ ووٹنگ مشینوں پر اپوزیشن کے شبہات برقرار۔ ای وی ایم میں گڑبڑیوں کے اندیشے پر غور کرنے کے لیے ممبئی میں حزب اختلاف کی میٹنگ، چندرا بابو نائیڈو اور شرد پوار کی شرکت۔ سری لنکا حملے، مہلوکین کی تعداد 321 ہو گئی، اجتماعی تدفین، ہر طرف آہا و بکا۔ داعش نے ذمہ داری قبول کی، سری لنکا میں دہشت گردی کے خلاف اتحاد و یکجہتی کا پیغام دینے کی کوشش۔ مہاراشٹر میں تیسرے مرحلے کی پولنگ پرامن رہی، ممبئی اور اطراف کے علاقوں میں 29 اپریل کو پولنگ ہوگی۔ شہید احمد کرکرے پر گھٹیا تبصرہ کرنے والی پرگیا سنگھ کے خلاف احتجاج۔ مودی ہیں تو واقعی سب کچھ ہے ممکن ہے، نقطہ نظر میں پرویز حفیظ کا خصوصی مضمون۔
اداریہ دھوم ہے راج ٹھاکرے کی عنوان سے تحریر کیا گیا ہے اور ان کی مہاراشٹر اور کے دیگر شہروں اور علاقوں میں ہونے والی ریلیوں پہ تبصرہ کیا گیا ہے، جبکہ ممبئی اردو نیوز نے بھی بلقیس بانو کو 50 لاکھ معاوضہ دیا جائے کو ہیڈ لائن بنایا ہے۔ سنی دیول بی جے پی میں شامل، گرداسپور سے چناؤ لڑیں گے۔ تعلیم، ہاؤسنگ، روزگار جنوبی ممبئی کا سب سے بڑا مسئلہ، ملند دیورا کا دعویٰ۔ جبکہ سلسلہ اور دھماکے، نیوزی لینڈ سے آنے کا انتقام، وزیر دفاع سری لنکا کا بیان، مقامی مسلمانوں میں خوف و ہراس، برقعے پر پابندی کی تحریک۔ مودی اور فڑنویس کی آمد سے ممبئی نارتھ ایسٹ حلقے میں جوش نظر آ رہا ہے۔ مہاراشٹر میں تیسرے مرحلے میں 61.30% پولنگ، ای وی ایم کے خلاف اپوزیشن پارٹیاں ایک بار پھر متحد۔ مالیگاؤں سلسلہ وار بم دھماکہ کیس، اس معاملے کا تعلق الیکشن کمیشن سے ہے، این آئی اے۔ مالیگاؤں 2006 بم کیس، بھگوا ملزمین کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ سری لنکا میں یوم سوگ، پاک ایران برادرانہ تعلقات پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، عمران خان کے ساتھ صدر روحانی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ سوڈان کو سعودی عرب نے $3 ارب کی امداد دی۔ ای وی ایم کو کہیں نہ کہیں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، چندرا بابو کا بمبئی میں الزام۔ ممبئی اردو نیوز کا اداریہ، بلقیس بانو کیس میں سپریم کورٹ کی ہدایت۔ 2002 کے گجرات مسلم کش فسادات میں شکار بننے والی بلقیس بانو نے راحت کی سانس لی ہے۔ میزائل ایکسپریس نئی دہلی کی شہ سرخی ہے، بنگال میں ووٹنگ کے دوران بڑے پیمانے پر تشدد، بلقیس بانو کو 50 لاکھ اور سرکاری نوکری دے، سپریم کورٹ کا گجرات حکومت کو حکم، 5 لاکھ کی امداد کی بات کو مسترد کر دیا۔ پشاور میں پولیو مہم کے خلاف سازش کا الزام، 12 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج، زلمے خلیل زاد خطے کے ایک اور دورے پر روانہ۔ پاکستان اور ایران کا مشترکہ سرحدی فورس بنانے کا فیصلہ۔ سری لنکا میں یوم سوگ، ہلاکتوں کی تعداد 310 ہو گئی، بلاول محسن اور وزیر علی کے نام ای ایل سی سے خارج۔ میزائل ایکسپریس کا اداریہ، مایا ملائم کا ملاپ، نیوزی لینڈ سے سری لنکا تک دہشت ہی دہشت، اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔